بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز دوستو، بہت دنوں بعد دعوت سے متعلق یہ میرا مراسلہ ہے۔ دوستوں کی شکایت بھی ہے کہ آپ کہیں نظر نہیں آتے۔ وجہ ہے کہ عالمی مرکز نظام الدین اور امیر عالم حضرت مولانا سعد صاحب مدظ اللہ کی طرف سے مقرر یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ کام اللہ کا ہے اور محفوظ ہے۔ کام کرنے کی فکر اور جستجو کرے، کام یا کام کرنے والوں پر اعتراضات کے ازالے پر وقت ضائع نہ کریں۔ خلاصہ دوستو، کام کے اتنے تقاضے ہیں کہ اس میں معمولی مشغولی سے گھر والوں کو شکایت ہو جا رہی ہے کہ آپ گھر میں کم ٹکتے ہو۔ اب اعتراضات اور جوابات سے متعلق وقت نکالنے کی گنجائش کم بچتی ہے۔ فکر معاش، عشق تباہ یاد رفتگان، اب اس زندگی میں کوئی کیا کیا کرے۔ خیر مطمئن ہونا اور اطمینان کی صحیح کرنا بھی وقتاً فوقتاً ضروری ہو جاتا ہے۔ چند سطور موجودہ صورتحال سے متعلق لکھ رہا ہوں۔ خاص کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دعوت کے عام ساتھی جو سیدھے سادے ہیں، اصول اور تخریج سے نابلد ہیں، وہ اشکالات دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اپنوں کا کم سنتے دیکھتے ہیں لیکن مخالفین کے پروپیگنڈوں پر زیادہ دلچسپی دکھاتے ہیں۔ ان کو یہ تحریر ضرور دیکھنی چاہیے۔ کچھ باتیں سمجھ نہ آئے تو کسی صاحب فہم سے سمجھنا چاہیے۔ فی الوقت جیسے سیاسی جماعتیں اور خاص کر گودی میڈیا اور ان کے اعلی کار ایجنڈا چلاتے ہیں، ایسے ہی ہمارے کرم فرما من گھڑت شورائی اور بعض یوٹیوبی کمائی خور علماء اور بعض نئے فضلہ جو یوٹیوبی کمائی کے لالچ میں زبان سے گھناؤنا لار ٹپکا رہے ہیں، گودی میڈیا کی طرح ایجنڈا سازی کر رہے ہیں، جن میں سر فہرست ایک مولوی عیسیٰ زاہد اور دوسرے مولوی فضیل ناصری اور چند نئے نویلے قاسمی مظاہری سہارنپوری فضلہ۔ فی الوقت ان یوٹیوبی کمائی خوروں نے ایک شگوفہ نکالا ہے جس میں حضرت مولانا سعد صاحب مدظ اللہ کے متعلق یہ سنایا جا رہا ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں پینٹ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ آپ محسوس کریں گے کہ وقفے سے ان کے آئی ٹی سیل کچھ اقتباسات نکال کر اپنے ان حواریوں کو دیتے رہتے ہیں اور یہ شوشہ بردار اس کو بیک وقت پھیلاتے رہتے ہیں تاکہ بھرم قائم رہے میرے باطل سرور کا، ورنہ جھانسے میں زیادہ رکھنا ممکن نہ ہوگا۔ چند امور لکھ رہا ہوں جس سے دائمی طور پر شبہات سے دوستوں کا ازالہ ہوگا، ورنہ کتاب اور سنت جب لوگوں کے سامنے آتا تھا تو مومنین مطمئن ہو جاتے تھے اور منافقین کا نفاق بڑھتے جاتا تھا۔ ہم مندرجہ نکات پر مذاکرہ کریں گے۔ اقتباسات کا حکم، اصول کیا ہے، مقرر کا مقصد اور موجودہ اعتراض کا اصولی حل۔ اقتباسات کا حکم، دوستو واضح رہے کہ اقتباسات بڑی تقریر یا تحریر کے بیچ سے چند کلمات نکال کر کوئی رائے یا حکم نہیں نکالا جا سکتا جب تک مکمل تقریر اور تحریر سن نہ لیا جائے، ورنہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ پر بھی اصولاً رائے یعنی حکم لگانا پڑے گا۔ دوسرے اصول کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک مسلم اصول ہے جس کو حضرت مولانا منظور مینگل صاحب نے تحفۃ المناظر پیج نمبر 62 میں لکھا ہے، لزوم اور التزام میں فرق کو ملحوظ رکھا جائے۔ اگر کسی کی عبارت سے لازم آتا ہو تو اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ خود صراحتاً اور التزاماً اس کے خلاف کا معتقد ہو تو لزوم پر عقیدے کی بنیاد رکھنا اور اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا قطعاً درست نہیں۔ آسان لفظوں میں کسی کے تقریر یا تحریر پر کوئی حکم ہم تب تک نہیں لگا سکتے جب تک ہمارا سمجھا ہوا بھی مقرر یا محرر کے سمجھانے کے موافق ہو۔
ظاہر سی بات ہے کہ حضرت جی مجزلہ نماز کی عظیمت پر بات کر رہے ہیں، نہ کہ ادائیگی پر۔ نمبر 3، مقرر کا مقصد۔ دوستو، دعوت کی محنت میں دعوت اور عبادت کو بہترین سے بہترین کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ایک واقعہ نقل کرتا ہوں تاکہ امور سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ میواتی خادم وضو کرا رہے تھے۔ ہاتھوں کو دھلواتے وقت سنت یہ ہے کہ ہتھیلیوں کی طرف سے کونیوں کی طرف پانی لے جانا۔ خادم الٹ کونیوں سے پانی دے رہے تھے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کفر کروا رہے ہو۔ اب کوئی اس پر اشکال کرے، فتویٰ نکالے۔ حضرت کا مقصد سنت کا اہتمام تھا کہ ان کے نزدیک سنت کا چھوڑنا ایسا جیسے کفر کرنا، نہ کہ کوہنیوں سے پانی دینا کفر ہے۔ ایسے ہی حضرت مولانا سعد صاحب مجزلہ کا مقصد نماز کا اہتمام ہے۔ نمبر 4، موجودہ اعتراض کا اصولی حل۔ بالا مضمون سے جیسا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کا مجموعی بیانات جو اہتمام نماز اور نماز میں خشوع اور خضوع اور ایسی کامل نماز جس سے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوں پر مسلسل ہوتا ہے، اور ان کے متبعین پر اس کا خاطر خواہ نفع ہوتا ہے، جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے کہ اقیم الصلاۃ اقام الصلاۃ ایک ہے نماز پڑھنا اور ادا ہونا، اور ایک ہے نماز کا اہتمام کرنا اور نماز کا مقبول ہونا۔ ظاہر ہے جتنا سنتوں کا اہتمام ہوگا، مسائل کا اہتمام ہوگا، نماز اتنی ہی خشوع اور خضوع والی مقبول ہوگی۔ ورنہ رفتار زمانہ یہ ہے کہ بعض مساجد میں اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ لنگیاں رکھی جا رہی ہیں تاکہ ہاف پینٹ، مرموڈا یا تنگ ٹراؤزر پہننے والے مسلمان مسجد میں نماز کے لیے آئیں تو لنگی پہن کر سطر پوشی کریں اور دوسروں کی نماز خراب نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں۔ بلا عذر گھروں میں نماز پڑھے ان کے گھر جلا دوں، جو تکبر میں پائجامہ ٹخنوں کے نیچے لٹکائے وہ جہنم میں۔ ابن عباس سے موقوفاً مروی ہے، پوچھا گیا ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا، رات بھر نمازیں پڑھتا، لیکن جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، فرمایا جہنمی ہے۔ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں سورہ اعراف آیت نمبر 31 خذوا زینتکم کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ مرد کا ناف سے گھٹنوں تک کھلا رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہ حکم تو فریض سطر کا ہے جس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی، اور چونکہ نماز میں صرف سطر پوشی ہی مطلوب نہیں بلکہ لباس زینت اختیار کرنے کا حکم ہے، اس لیے مرد کا ننگے سر نماز پڑھنا یا مونڈے یا کونیاں کھول کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ خلاصے کلام، دوستو، جیسے تیسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا بالاجماع مکروہ ہے، اور ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا جس میں خد و خال واضح ہو، پورا جغرافیہ نظر آئے، اس کا کیا حکم ہونا چاہیے؟ اگر کوئی باب تقویٰ اور تزکیہ میں نماز ادا نہ ہوگی کہے تو اس پر نکیر کیا جانا چاہیے۔ جن کے نزدیک سنت کا اہتمام ہو، نماز اعلیٰ درجے کا ہونا مقصود ہو، وہ اگر چست ٹراؤزر پہن کر نماز پڑھنا تذکیراً نہیں ہوتی کہیں تو اس پر اشکال کرنا حماقت ہے۔ دوستو، اسلاف کے عبارات ایسے بھرے پڑے ہیں جن پر ہر بغضی یا یوٹیوبی کمائی خور علماء اعتراض کر سکتے ہیں، تو صرف مولانا سعد صاحب مجزلہ کو برابر نشانہ بنانا کیا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہو، مدرسوں میں دوران درس جب مسائل پڑھائے جاتے ہیں جن میں قولاً اور فعلاً ایسی باتیں ہوتی ہیں جن پر عوام کو زبردست اشکالات ہو سکتے ہیں، مگر ان کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا کیونکہ وہ تعلیم و تعلم کا حصہ ہیں، ایسے ہی اکابرین دعوت کے بیانات کے اقتباسات پر بھی اشکالات نہیں کیے جا سکتے کیونکہ یہ دعوت، تزکیہ، تعلیم و تربیت کا حصہ ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب مجزلہ دارالافتاء نہیں چلاتے، ان کی عبارتوں کو باب الفتویٰ پر تولا جائے۔ مولانا سعد صاحب مجزلہ دارالتقویٰ اور دارالتزکیہ چلاتے ہیں،
اس لیے ان کے اقوال کو باب تقوی اور باب تزکیہ پر رکھا جائے۔ طالب دعا احقر اسد عبداللہ، جدہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔